اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین اسلام، روحانی بیماریوں کا علاج، اس موضوع کے تحت آج آپ تیسرا خطبہ جمعہ سننے والے ہیں، اور آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ یہ سنیں گے کہ روحانی بیماریوں کا علاج، یعنی نظر بد، آسیب، جادو، جنات، حسد، ان تمام بیماریوں کا علاج ہم خود کر سکتے ہیں۔ ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود روحانی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام اور خواتین اسلام، یہ بات ہم اور آپ اچھی طرح سے یاد رکھ لیں کہ ہمارے پاس اسلام اور ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت یہ صحت و عافیت، سب سے بڑی دولت ہے یہ۔ اور جو انسان جتنا زیادہ گناہوں کے اندر ملوث ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ روحانی اور جسمانی بیماریوں سے دوچار ہوگا۔ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر طرح کے روحانی بیماریوں سے بچ کے رہیں، جنات اور شیاطین ہمارے قریب نہ آئے، کسی کی نظر بد ہمیں نہ لگے، کسی کی بری نظر سے ہمارا کچھ نقصان نہ ہو، کسی کے حسد کے ہم شکار نہ ہو، تو ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے کلام کو لازم پکڑیں، اللہ رب العالمین کی آیتوں کی تلاوت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی کلام پاک کے اندر اس بات کی خبر دی ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارے پاس میری ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر تم صرف اور صرف جنت کا راستہ ہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر بھی بہت سارے فائدے حاصل کر سکتے ہو۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ اے لوگو، دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، یہ قرآن مجید سب کے لیے، یہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید ہماری کتاب ہے، یہ قرآن مجید ہم مسلمانوں کی کتاب ہے۔ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کافروں کو نہیں دینا، قرآن مجید مشرکوں کو نہیں دینا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ قرآن مجید مسلمانوں کی باپ کی کتاب ہے، خود سے انہوں نے تیار کی ہے۔ اسی لیے کیا کرتے ہیں، قرآن مجید کو لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، یہ ہماری اور آپ کی صرف کتاب نہیں بلکہ یہ پوری کائنات کی کتاب ہے۔ یہ کتاب جس طرح سے مسلمانوں کے لیے ہے اسی طرح سے کافروں کے لیے بھی ہے، اسی طرح سے مشرکوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، کہ لوگو تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے، تمہارے پاس رب کی طرف سے ایک پیغام آ چکا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کتاب کے اندر جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، شفاء لما فی الصدور، سینوں کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں سے شفا دینے والی ہے۔ اب سینوں کے اندر کتنی بیماریاں ہیں؟ دو طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہے، ایک ہے روحانی بیماری، ایک ہے جسمانی بیماری، اور دونوں بیماریوں کے لیے قرآن مجید شفا ہے، یاد رکھ لیجئے۔
اگر انسان کے دلوں کے اندر کفر کی بیماری ہے، شرک کی بیماری ہے، بدعت کی بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، غیروں کو پوجنے کی بیماری ہے، غیروں کے پاس سر جھکانے کی بیماری ہے، تو قرآن مجید پڑھنے سے یہ تمام بیماریاں بھاگ جاتی ہے۔ اور اسی بیماری کو لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں سے بھاگے، اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن مجید مت پڑھو نہیں تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ کہاں لوگوں کے دلوں سے یہ بیماری ختم ہو جائے گی اور ان کی دکان بند ہو جائے گی؟ انہوں نے ایک طریقہ کر لیا کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے 19 علوم کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو ایسی کوئی شرط نہیں لگائی ہے۔ جو انسان بھی پڑھے گا اسے جسمانی شفا بھی ملے گی اور روحانی شفا بھی ملے گی۔ آج ہم مسلمان یا سماج کے اندر جو مسلمان جھوٹے جھوٹے عاملوں کے چکر لگاتے ہیں، جادوگروں کے چکر لگاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے کلام کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے اللہ کے کلام کو جانا ہی نہیں۔ بس ہمیں کیا آتا ہے؟ ہمیں صرف یہ آتا ہے کہ چاروں کل کو اپنے گھروں کے دیواروں پر لٹکا لو۔ بس ہمیں یہ آتا ہے کہ دہلیز کے سامنے میں آیت الکرسی لٹکا لو۔ بس ہمیں یہ پتا ہے، ہمیں یہ پتا نہیں ہے کہ قرآن مجید کے اندر ہمارے لیے کیا رکھا گیا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ اے لوگوں سنو، قرآن مجید جو ہم نے نازل کیا ہے اس کے اندر تمہارے لیے شفا ہے، اللہ اکبر، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہ بات الگ ہے جو میں نے پہلی آیت پڑھی تھی، اس کے اندر بھی یہ بات ہے کہ ہدایت ہے، رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ ہدایت اور رحمت تو ہے، یہ وہ مخصوص فائدہ ہے، وہ کہ خاص فائدہ قرآن مجید کا صرف اور صرف ایمان والوں کو حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ کتاب سب کے لیے ہے۔ اس کتاب سے ہر کوئی شفا پا سکتا ہے، چاہے اس کا مذہب اسلام ہو، چاہے اس کا مذہب کفر ہو، چاہے اس کا مذہب عیسائی ہو، چاہے وہ بدکار ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، نمازی ہو، بے نمازی ہو۔ اللہ نے اپنے کلام کے اندر ایسی طاقت اور ایسی تاثیر رکھی ہے کہ ہر کوئی اس سے شفا پا سکتا ہے۔ ہم نے جانا ہی نہیں، ہم نے اللہ کے کلام کی اہمیت ہی نہیں دی ہے، ہم نے اللہ کے کلام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ بس ہمیں پتا ہے صرف جھوٹے جھوٹے جادوگر جو ہمارا مال ایٹھ لیتے ہیں، جو ہمارا دین اور ایمان لوٹ لیتے ہیں، بس ہمیں وہی پتا ہے۔ اللہ کے کلام کی اہمیت کو ہم نے نہیں سمجھا۔ اللہ ہمیں اعلان کر کے کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ کہ قرآن کے اندر جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر تمہارے لیے شفا ہے، آیت الکرسی کے اندر تمہارے لیے شفا ہے، آمن رسول کے اندر تمہارے لیے شفا ہے۔ اتنا ہی نہیں، تم قرآن مجید کے ہر صفحے سے جو آیت بھی پڑھو گے ہر آیت کے اندر تمہارے لیے شفا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ پیغام ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ کاش کہ ہم مسلمان سمجھتے آج جو ہمارے سماج کے اندر اتنی روحانی بیماریاں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن مجید سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ میرے دوستو، ہمارے لیے کیا نہیں ہے اللہ کے کلام کے اندر؟ بھائی آپ دوسروں کے پاس جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ وہ کیا پڑھتا ہے، گالی دے رہا ہے کہ کیا کر رہا، وہ اندر اندر گنگنا لیتا ہے، ہو گیا، سمجھ لیتے کہ ہم ٹھیک ہو گئے، اور زندگی میں کبھی بھی نہیں ٹھیک ہو سکتی۔ جب انسان ہر جگہ سے تھک جاتا ہے تب وہ قرآن کی طرف آتا ہے۔ یہ ہمارے سماج اور معاشرے کی حالت ہے۔ اور یہ بھی آج سن لیجیے، آگے بڑھنے سے پہلے اللہ رب العالمین کی کلام کے علاوہ، اللہ رب العالمین کی کتاب کے علاوہ کسی اور چیزوں کے اندر شفا نہیں ہے۔ وہ بھٹکتے ہی رہیں گے، اتنا پیسہ برباد کریں گے، لاسٹ میں قرآن مجید کے پاس آ جائیں گے، بھائی ہاں فلاں لوگ ہیں، اہل حدیث والے لوگ ہیں، وہ لوگ قرآن مجید سے علاج کرتے ہیں، وہیں آتے ہیں۔ جو لوگ غیر شرعی علاج کے پیچھے بھاگیں گے وہ اپنا دو نقصان کریں گے۔ پہلا نقصان تو ان کا یہ ہوگا کہ وہ اپنے دین کا نقصان کریں گے، جی ہاں اپنے دین کا نقصان کریں گے، شیطان کے قریب جائیں گے، اللہ سے دور ہوتے جائیں گے، اور ایسے ایسے بڑے بڑے گناہ کریں گے جس سے ایسے انسان کا جہنم جانا ضروری ہے۔ جو انسان غیر شرعی علاج کرائے گا، یاد رکھ لیجئے، روحانی بیماریوں کا۔ کیوں؟ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کسی کاہن کے پاس آیا، کسی پامشت کے پاس آیا، ہاتھ دکھانے والا،
کسی نجومی کے پاس آیا، جاتا نہیں جادوگروں کے پاس ہاتھ دکھانے کے لیے، بھائی دیکھو میرے ہاتھ کے اندر کیا لکھا ہے، میری قسمت کے اندر کیا لکھا ہے، ذرا بتلا دو۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کسی پامشٹ کے پاس، جو انسان کسی پنڈت کے پاس، جو انسان کسی پادری کے پاس، جو انسان کسی جھوٹے عامل کے پاس، جو انسان کسی جادوگر کے پاس گیا اور اس کی بات کو سچ مان لیا کہ ہاں اس نے سچ کہا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹے جھوٹے عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور وہ جو کہتا ہے مان لیتے ہیں، جیسا کہتا ہے کرنے کے لیے ویسا کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اور ایک فرمان ہے جو دینی نقصان ہے غیر شرعی علاج سے۔ مسند احمد کی روایت ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول، جس انسان نے، جو انسان کسی کاہن کے پاس گیا، کسی نجومی کے پاس گیا، کسی پامشٹ کے پاس گیا، کسی پنڈت کے پاس گیا، کسی جادوگر کے پاس گیا، کسی عامل کے پاس گیا اور پھر جو وہ کہتا ہے اس کو مان لیا کہ ہاں جیسا آپ نے کہا ویسا مان لیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی پناہ، جانتے اس کا ترجمہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے قرآن مجید کا انکار کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر نازل کردہ شریعت کا انکار کر دیا، چاہے وہ زبان سے کرے یا نہ کرے۔ لیکن جو انسان غیر شرعی علاج کراتا ہے اور جادوگروں کے پاس جاتا ہے، عاملوں کے پاس جاتا ہے اپنا علاج کرانے کے لیے، وہ انسان قرآن مجید کا انکار کرتا ہے۔ اور دنیاوی نقصان تو یہ ہے کہ جتنے بھی جادوگر ہیں کہ وہ مال خوب لوٹ لیتے ہیں، خوب مال اینٹھ لیتے ہیں، باطل طریقے سے ڈرا کر کے خوب مال لوٹ لیتے ہیں۔ اور دوسرا دنیاوی نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر انسان کو شفا نہیں ملتی ہے، اور ملے گی بھی نہیں۔ سن لیجئے، شفا نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ اس لیے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے فرمان ہے کہ اللہ نے حرام چیزوں کے اندر شفا نہیں رکھی ہے۔ وہ تو باطل طریقے سے علاج کرتے ہیں، وہ تو حرام طریقے سے علاج کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ایک انسان کو برس سے روحانی بیماری ہے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، اور سامنے والے جو لوگ ہیں علاج کرنے والے، وہ چاہتے بھی نہیں ہے کہ ٹھیک ہو جائے۔ کیوں؟ اگر وہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس کا دروازہ بند ہو جائے گا پیسہ کمانے کا۔ اس لیے بولتے ہیں کہ آتے رہنا جاتے رہنا، پیسے کی پوٹلی رکھتے رہنا۔ ایک مرتبہ آئے تو 2000 3000 4000 5000، اور لوگ بھی ایسے ہیں، اگر آپ پیسہ نہیں لیے تو بولیں گے کہ ارے اسے کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگ ہیں، اگر آپ 100 500 روپیہ لیے، اسے کیا بھی نہیں آتا ہے، اور اگر آپ 10,000 لیے اور گالی بھی دیے تو ہاں بہت بڑا صاحب ہے یہ۔ ایسے ہیں لوگ، سماج اور معاشرے کے اندر یہی چل رہا ہے میرے دوستو۔ روحانی بیماریوں کا مکمل علاج صرف اور صرف قرآن مجید کے اندر ہے، اور ہم خود کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم کامل یقین کے ساتھ پڑھیں، ہمیں اعتماد کے ساتھ پڑھیں۔ اب ہم پڑھیں گے شفا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو نہیں ملے گی، پہلے یقین ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کے کلام میں کبھی جھوٹ نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، کہ ہم نے جو کچھ بھی نازل کیا تمہارے لیے شفا ہے۔ ایک ایک لفظ کے اندر شفا ہے، ایک ایک آیت کے اندر شفا ہے۔ کلام کی ہر آیت کے اندر، 30 پارے کے اندر جتنی بھی آیتیں ہیں ان تمام آیتوں کے اندر شفا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم یقین کے ساتھ پڑھیں۔ ہم تو پہلے ہی اپنا یقین کھو دیتے ہیں، کہتے ہیں ارے ہم پڑھیں گے تو شفا نہیں ملے گی، مولانا پڑھیں گے تو ہی شفا ملے گی۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، ہم کتنوں بھی پڑھ لیتے شفا نہیں ملتی ہے، مولانا بھی وہی پڑھتے ہیں، الگ سے کوئی چیز نہیں پڑھتے ہیں۔ میں یہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم خود سے پڑھیں، اور خود سے جتنا یقین ہوگا دوسروں کے پڑھنے سے اتنا یقین نہیں ہو سکتا میرے دوستو۔ ہم خود سے روحانی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو نظر بد ہو گیا، ہمارے کسی رشتہ دار میں کسی کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا، کسی کے اوپر جنات کا اثر ہو گیا، کوئی مجنون بن گیا، کوئی پاگل بن گیا، آپ یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ یاد رکھ لیں سورہ فاتحہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے،
یہ سورہ فاتحہ ایک ایسا نور ہے، اسے نور کہا گیا ہے، ایک ایسا نور ہے جس کے اندر ہر بیماری کی تاریکیاں ختم ہو جاتی ہے، ہر بیماری کی تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں۔ آج روحانی بیماریوں کے جو ہم شکار ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سورہ فاتحہ کو سمجھا نہیں، ہم نے سورہ فاتحہ کو جانا نہیں، سورہ فاتحہ کے معنی و مفہوم تک کو ہم نہیں جانتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ایک ایسا خزانہ ہے جو اللہ نے آپ سے پہلے کسی نبی اور رسول کو عطا نہیں کیا تھا۔ اللہ اکبر! کیا سمجھے؟ یہ معمولی سمجھے؟ یہ معمولی آپ نے سمجھا کہ سورہ فاتحہ ایک چھوٹی سی سورہ ہے، بچہ مسلمان کا بچہ یاد رکھتا ہے؟ معمولی مت سمجھیے، یہ ایسا خزانہ ہے کہ اللہ نے آپ سے پہلے کسی نبی اور رسول کو عطا ہی نہیں کیا۔ ان 7 آیتوں کے اندر ہر پاگل پن، ہر بیماری، ہر جادو، ہر عصب اور ہر جنون کا علاج ہے۔ ذرا غور سے سنا میرے دوستو، کہتے ہیں کہ بڑے بڑے جادوگر ہی علاج کرا سکتے ہیں، کہتے ہیں بڑا بڑا علم ہونا، عامل ہونا علاج کرنے کے لیے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد کی روایت ہے اور یہ بالکل صحیح روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے چاچا خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاچا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کیے، اور ملاقات کرنے کے بعد جب واپس ہو رہے تھے، راستے میں ایک قبیلے کے پاس پڑاؤ کیا، ایک قبیلہ تھا، وہاں پر رکے رات گزارنے کے لیے۔ کچھ ہی دیر میں اس قبیلے کے لوگ آ گئے اور کہا فَهَلْ عِنْدَكُمْ دَوَاءٌ أَوْ رُقْيَةٌ، کہ کیا تمہارے پاس کوئی دوا یا جھاڑ پھونک کی کوئی منتر ہے؟ دوا یا کوئی جھاڑ پھونک کی کوئی منتر ہے؟ تو خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاچا نے کہا کہ ہاں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہمارے پاس ایک مجنون ہے، ہمارے پاس ایک مجنون آدمی ہے، پاگل آدمی ہے، اور ہم نے اسے جنزیروں میں جکڑ کے رکھا ہے، زنجیروں میں جکڑ کے رکھا ہے، عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے، وہ ہم میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا اگر ہم اس کی جنزیر کھول دیے تو، مطلب وہ ہے۔ کہا کہ ہم نے اسے جنزیروں میں جکڑ کے رکھا۔ کہا لے آؤ اسے، کہا لے آؤ، لے آئے اسے۔ حضرت خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، ذرا سنیے، حضرت خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان کے چاچا نے 3 دن تک صبح اور شام سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کیا۔ صرف سورہ فاتحہ، کسے یاد نہیں ہے بولیے بھائی؟ کوئی ایسا مسلمان ہوگا جو کہے گا مجھے سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے؟ حضرت خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چاچا نے 3 دن تک صبح میں شام میں سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا۔ وہ مجنون انسان جو جنزیروں میں جکڑا ہوا تھا، ہر بیماری سے، آفت سے، مصیبت سے، عاصب سے اور جادو کے اثر سے، جنات کے اثر سے ٹھیک ہو گیا۔ سبحان اللہ! یہ کون سی کرامت تھی بولیے؟ وہ کون سے علم کیے تھے؟ کہتے بھائی تمہارے علاج کرنے کے لیے اتنے دنوں کے عمل کی ضرورت ہے۔ آج کل ایسے لوگوں کو ٹھگتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں۔ بھلا بتلائیے کہ انہوں نے صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا اور وہ ٹھیک بھی ہو گیا وہ انسان۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی بات ہے۔ لہذا کوئی بھی جادو ہو، جنات ہو اور عاصب ہو، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے ہم علاج کر سکتے ہیں۔ کوئی بڑی بڑی آیتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ ارے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آمن الرسول کسے یاد نہیں ہے؟ آمن الرسول کے اندر شفا ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان رات میں جب سونے جاتا ہے آمن الرسول پڑھ لے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا یہ 2 آیتیں اس کے لیے رات بھر کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ کفتا، رات بھر کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اس کا معنی جانتی ہے؟ کافی ہو جاتی کا مطلب کیا ہے؟ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے 3 معنی ہیں۔ پہلا معنی تو یہ ہے کہ جو انسان آمن الرسول پڑھ کے سوئے گا اسے تہجد کے برابر ثواب ملے گا، تہجد کے برابر ثواب ملے گا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جو انسان آمن الرسول کی 2 آیتیں پڑھ کر کے سوئے گا، ایسے انسان کی رات بھر شیطان اور جنات سے حفاظت کی جائے گی۔ اور تیسرا معنی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیسرا معنی یہ ہے کہ جو انسان رات میں سوتے وقت آمن الرسول پڑھ لے گا وہ انسان ہر قسم کی آفت سے، مصیبت سے، جنات سے، شیاطین سے، جادو سے، ہر چیز سے بچ جائے گا۔ اللہ اکبر! اللہ اسے بچا لے گا۔ کتنی بڑی خیر اور برکت سے ہمارا محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہر انسان کو پتہ ہوتی ہے، جو ہر گھر کے اندر کتابوں کے اندر موجود ہوتی ہے۔ لوگ گھروں کے اندر دیواروں پر لٹکاتے بھی ہیں۔ ارے لٹکانے سے تھوڑی شفا ملے گی، پڑھنے سے شفا ملے گی،
پڑھنے سے شفا ملے گی. اب ذرا سوچئے, میں ایک مثال دیتا ہوں, اور اکثر میں یہ مثال دیا کرتا ہوں تاکہ لوگ سمجھے کہ قرآن مجید کی آیتوں کے اندر کیسی اللہ رب العالمین نے شفا رکھی ہے. آپ کو بیماری ہے, ذرا غور کیجئے گا, آپ کو بیماری ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر آپ کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر کے آپ کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے, آپ کا دوائی کاغذ کے ٹکڑے پر لکھتا ہے اور کہتا ہے جاؤ دوا لا لو. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم اور آپ سیدھا میڈیکل جاتے ہیں اور ڈاکٹر جو دوائی لکھتا ہے دوائی لاتے ہیں اور پھر اسے استعمال کرتے ہیں, بیماریوں سے شفا پا جاتے ہیں. اگر اسی کے بجائے کوئی انسان ایسا کرنے لگے کہ ڈاکٹر نے دوا لکھ دیا ہے, دوائی لانے کی کیا ضرورت ہے, میڈیکل میں جانے کی کیا ضرورت ہے, وہ انسان ڈاکٹر کے لکھے ہوئے پرجے کو, جو چیٹی ہے ڈاکٹر کی, اسی کو دھل کر کے پینا شروع کر دے, اسی کو دھل کر کے پینا شروع کر دے. صبح میں ایک مرتبہ, شام میں ایک مرتبہ, ایک ایک ٹیبلٹ کا نام ہے, 3 مرتبہ ایک دوائی کھانا ہے, تو اس لائن کو کٹ کرے اور پینا شروع کر دے, تو کیا وہ انسان بیماری سے ٹھیک ہو جائے گا؟ آپ کیا کہیں گے ایسا کرنے والے کو؟ آپ کہیں گے کہ ایسا کرنے والا پاگل ہے, یہی کہیں گے نا, پاگل ہے. تو جب ایک دنیا کے اندر ایک ڈاکٹر کی جو دنیاوی بیماریاں ہیں آپ کاغذ کے ٹکڑے سے ٹھیک نہیں ہو سکتے, تو قرآن مجید کی اوراق کو پینے سے آپ کیسے ٹھیک ہو جائیں گے؟ قرآن مجید کے اوراق کو آپ دیواروں پر لٹکانے سے آپ کیسے ٹھیک ہو جائیں گے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شہد کے بارے میں کہ ہم نے شہد کو نازل کیا ہے, اس کے اندر شفا ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ غور کیجئے گا میرے دوستو اس بات پر بھی. آپ کیا کرتے ہیں؟ شہد کو گلے میں لٹکا لیتے ہیں. اللہ نے کہا, بھائی اللہ نے کہا قرآن مجید کے اندر کہ شہد کے اندر شفا ہے, تو کیا آپ شہد کو گلے میں لٹکا لیتے ہیں یا پیتے ہیں؟ کیسے نادان ہیں وہ لوگ جو قرآن مجید کی آیتوں کو لٹکا لیتے ہیں. بڑے ہی نادان ہیں وہ لوگ جو قرآن مجید کی آیتوں کو دیواروں پر لٹکا لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جنات اور شیاطین بھاگ جائے گا. نہیں بھاگے گا. اگر بھگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھنا ضروری ہے. آپ ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں اور آیتوں کو پڑھ کر کے آپ بڑے بڑے بیماریوں سے اور آفتوں سے اور مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں. آیت الکرسی کسے نہیں معلوم ہے؟ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے. سب سے عظیم آیت قرآن مجید کی یہ ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان صبح میں پڑھ لے شام تک, اور جو انسان شام میں پڑھ لے صبح تک, جادو جنات شیاطین بھوت پریت چڑیل ان سب سے محفوظ رہے گا. ہم پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے ہیں. اور جب بیماری لگ جاتی ہے تو ہم جھوٹے جھوٹے عاملوں کے دروازوں کا چکر لگاتے ہیں. یہ سارے خزانے ہمارے پاس موجود ہیں. آپ نے اس سے پہلے حدیث سنی تھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے ضمن میں کہ شیطان نے خود کہا تھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بات کی تائید بھی کی اور کہا کہ شیطان نے ٹھیک کہا, حالانکہ وہ جھوٹا ہے. اس نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ اے ابو ہریرہ اگر تم سونے جاؤ گے اور جاتے وقت اگر تم آیت الکرسی کی تلاوت کر لو گے تو صبح تک تمہارے پاس کوئی جنات نہیں آ سکتا ہے, صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا میں رات میں جب سوتا ہوں ہگل بگل ہوتا ہے, رات میں نیند نہیں آتی ہے, ایسا لگتا ہے کوئی گلا دباتا ہے. ارے ٹی وی دیکھتے دیکھتے سوئیں گے تو یہی سب تو ہوگا. کبھی آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں؟ نہیں سوتے, یاد ہی نہیں رہتا ہے. آیت الکرسی پڑھ کے سوئیے, ہگل بگل بھی نہیں ہوگا, گلا بھی نہیں کوئی دبائے گا, شیطان قریب ہی نہیں آئے گا. اتنا ہی نہیں, اس کے اندر یہ بات بھی مذکور ہے کہ فرشتہ بھی ایک محافظ ہوگا صبح تک. جب تک آپ فجر کی نماز کے لیے بیدار نہیں ہو جائیں گے جب تک فرشتہ بھی آپ کی حفاظت کرے گا. ارے کیا چاہیے ہمیں؟ اللہ اکبر. چاروں قل کی بات آ گئی تو سن لیجئے. چاروں قل سے کون مسلمان واقف نہیں ہے؟ اس کے اندر جو 3 قل ہے, قل واللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. اللہ اکبر. یہ تو ایسی آیتیں ہیں سمجھ لیجئے کہ ہر بیماری سے نجات پانے کا ایک خزانہ ہے. سونا اور چاندی اور ڈائمنڈ ہیرے جواہرات بھی اس کے سامنے میں پھیلے. یہ ایسی آیتیں ہیں. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ اگر آپ کچھ نہ کر سکے تو آپ یہ 3 سورتیں پڑھ لیجئے اور سنیے کہ حدیث کے اندر کیا ہے. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان صبح میں 3 مرتبہ, ایک سورت 3 مرتبہ,
سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ فلق 3 مرتبہ، سورہ ناس 3 مرتبہ صبح میں، شام میں سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ فلق 3 مرتبہ اور سورہ ناس 3 مرتبہ۔ جانتے ہیں اگر کوئی انسان پڑھ لیتا ہے تو حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تکفیک من کل شیء، اگر تم یہ 3 سورتیں پڑھ لو گے تو یہ 3 سورتیں تمہارے لیے ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ شیطان سے تمہارے لیے یہ 3 سورتیں کافی، جنات سے تمہارے لیے 3 سورتیں کافی، جادو سے تمہارے لیے 3 سورتیں کافی، نظر بد سے تمہارے لیے 3 سورتیں کافی، حسد سے تمہارے لیے 3 سورتیں کافی۔ اگر ہم پڑھ لیں گے کوئی جادوگر ہمیں جادو نہیں لگا سکتا ہے، سن لیجئے، کوئی حاسد ہمیں حسد سے نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، کوئی بری نظر لگانے والا ہمیں بری نظر نہیں لگا سکتا ہے۔ کہتے بری نظر والے تیرا منہ کالا، کچھ نہیں ہوتا، منہ کالا نہیں اور منہ اچھا ہو جاتا ہے، ہم دعا نہیں پڑھیں گے تو الٹا اثر ہی ہو جائے گا۔ ارے ہم دعا پڑھیں، یہ 3 صورتیں کیا سمجھے آپ؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے روحانی بیماریوں سے، جادو سے، جنات سے، نظر بد سے، شیاطین سے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعاؤں میں پناہ مانگا کرتے تھے، دعا پڑھا کرتے تھے، اور دعا پڑھتے پڑھتے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پڑھا کرتے تھے، ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ 2 سورتیں نازل ہوئی۔ کون سی 2 سورتیں؟ آخر کی 2 سورتیں، یعنی کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب یہ 2 سورتیں نازل ہو گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام دعاؤں کو چھوڑ دیا اور صرف یہی 2 سورتیں ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ روحانی بیماری سے بچنے کے لیے کون کون سے اعمال نہیں کرتے ہیں، کون کون سے طریقے کو نہیں اپناتے ہیں جو کہ جھوٹا اور باطل طریقہ ہوتا ہے۔ کاش کہ ہم اور آپ سورہ فلق اور سورہ ناس کو لازم پکڑتے۔ ہر روحانی امراض سے بچانے والی یہ 2 سورتیں ہیں، ہر روحانی امراض سے، یہاں تک کہ جب مدینے کے اندر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے ایک یہودی شخص لبید بن عاصم نے جادو کر دیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جادو کر دیا جسمانی تکلیف پہنچانے کے لیے، تو جبریل امین یہی 2 سورتیں لے کر کے حاضر ہوئے، اور ان 2 سورتوں کے دم کرنے کی وجہ سے، ان 2 سورتوں کو پڑھنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر سے جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ارے سنیے، بڑا سے بڑا جادوگر ہو، اگر اس نے سوئی چبھا کر کے بھی جادو کیا ہے تو سورہ فلق سورہ ناس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، یاد رکھ لیجئے اس کا جادو۔ یہ ایسا اسی کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایسا ہی جادو کیا گیا تھا، بال کے اوپر گانٹھ لگائے گئے تھے اور موم کی پتلیاں تھی اور اس کے اندر سوئی چبوئے گئے تھے، 11 سوئی چبوئے گئے تھے، 11 گرہیں لگائی گئی تھی۔ جب جبریل امین یہ آیتیں لے کر کے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے تھے۔ سن لیجئے چمتکار، یہ معجزہ سن لیجئے سورہ فلق اور سورہ ناس کا، جو کہتے ہیں نا کہ بڑا بڑا جادو ہو گیا، تمہارے اوپر بہت بڑا جادو ہو گیا، تم تو اب گئے کام سے، 1 سال میں مر جاؤ گے۔ اب وہ انسان پاگل ہو جاتا ہے، 1 سال کیا 2 مہینے میں مر جاتا ہے۔ ارے کون جانتا ہے غیب کی بات؟ جب جبریل امین سورہ فلق لے کر کے آئے، سورہ ناس لے کر کے آئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے قل اعوذ برب الفلق، ایک گانٹھ اور ایک گرہ اپنے آپ کھل جاتی، پوری کی پوری آیت پڑھتے گئے، اپنے آپ ساری کی سارے گرہیں بھی کھلتی گئی، اپنے آپ سارے کے سارے جتنے بھی گانٹھ تھے اور موم کے اندر جو سوئی چبوئی گئی تھی وہ اپنے آپ نکل گئی۔ اللہ اکبر۔ اتنا بڑا معجزہ ہے سورہ فلق کا، سورہ ناس کا، اور آپ نے اسے معمولی سمجھ لیا ہے۔ تو میرے دوستوں، یہ آیتیں ایسی ہیں جن کا مقام مرتبہ بہت ہے، ہم کو اور آپ کو یاد بھی ہے، ہم اور آپ جانتے بھی ہیں، لیکن ان سورتوں اور ان آیتوں سے ہم اور آپ فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ تو میرے دوستوں، پورے خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہوا کہ خزانہ ہمارے ہاتھ میں، لیکن ہم اس سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں دے رہا ہے کہ یہ لو، تمہیں روحانی بیماری ہو گئی ہے، تمہیں جادو لگ گیا ہے، تمہیں نظر لگ گئی ہے، تم حسد کے شکار ہو، یہ لو فلاں فلاں آیتیں پڑھ لو تم ٹھیک ہو جاؤ، لیکن نہیں ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں فلاں آدمی دم کرے گا تو ہم ٹھیک ہوں گے۔ تو اگر ہمارا یہ نصیحت رہا تو ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔